سکھا دو تو تم نے پورے قرآن کی تبلیغ کر دی ہے۔ دیکھتے نہیں 6 بر اعظم میں تبلیغ کا کام زندہ ہو گیا۔ 1994-95 میں پہلی دفعہ بہاول نگر ہماری جماعت آئی تھی، پورا ہفتہ بھاگے تھے اور وہ پرانی مسجد کا اندر ہم نہیں بھر سکے تھے، پورا ہفتہ دوڑیں لگائی تھی، اور جو یہاں پرانی مسجد ہوتی تھی چھوٹی سی چھپر، وہ اندر مشکل سے بھرا تھا، کناروں پر جگہ خالی تھی، بیان میں کر رہا تھا۔ یہ مجمع بھی یہیں سے آیا ہوا ہے، یہ کچھ قدم اٹھے ہیں، کچھ قربانیاں ہوئی ہیں، کچھ آنسو بہے ہیں، کچھ جانیں قربان ہوئی ہیں، کتنی شمعیں پگھلتی ہیں اور کتنے پروانے جلتے ہیں، تب جا کے صبح ہوتی ہے۔ اگر یہ تبلیغ کا کام تقریروں پہ ہوتا تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، بڑے بڑے مجمع کو ہنسانے والے، رلانے والے، پل میں آسمان پہ پہنچا کر اگلے پل میں زمین پر لانے والے۔ یہ زور خطابت نہیں ہے، یہ قربانیوں کی ایک داستان ہے پچھلے 80 برس سے، جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کے دل کھول دیے اس طرح۔ تو یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، پوری دنیا میں قرآن کے سوا کسی کے پاس کوئی دستور نہیں ہے۔ یہ گھر سے شروع ہوتا ہے، بادشاہوں تک جاتا ہے، یہ گھر کی زندگی بھی سمجھاتا ہے، باہر کی زندگی بھی سمجھاتا ہے۔ عاشروہن بالمعروف، یہ اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی سمجھا رہا ہے۔ خامن کا بیوی سے کیا سلوک ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ اسے ایک آیت میں سمجھا رہا ہے۔ میں صرف آپ کو چند اشارے دیتا ہوں کہ قرآن کتنے بڑے بڑے نظام چند لفظوں میں سمجھاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک گھر سے شروع ہوتی ہے بات، عاشروہن بالمعروف، اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرو، ڈنڈے سوٹے کی فضا قائم نہ کرو، نہ بیوی کے لیے نہ اولاد کے لیے۔ اولاد کو بھی ایسے نہ سمجھاؤ کہ ان کو مار 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 کے تم ذلیل کر دو، وہ باغی ہو جائیں گے۔ ایک اداکار ہے سہیل احمد، ٹیلی ویژن پر بھی آتا ہے، ڈراموں میں بھی، تو کئی سال ہم نے اداکاروں میں کام کیا، تو اس سے تعارف بھی ہو گیا، سلام دعا بھی۔ تو میں نے پوچھا تم اداکاری میں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میرا باپ DSP تھا، بہت نیک دیانتدار، ساری زندگی ایک پیسہ اس نے حرام نہیں کھایا۔ تو میں نے جلدی کی، تو میں نے کہا تو حرام کھاتے میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو کچھ دوستوں کے چکر میں آ کر فلم دیکھنے چلا گیا۔ میرا باپ بہت نیک تھا، تو میں جب آیا تو اسے پتا چلا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے جوتا اتار کے مجھے اتنا مارا کہ میرے سر سے لہو نکلنے لگا۔ میں اتنا چھوٹا بچہ تھا، مجھے اگر پیار سے سمجھاتا تو آج میں ان راہوں پہ نہ ہوتا۔ تو میرے اندر میں ایسی بغاوت ہوئی، میں نے دل میں کہا ابا تو نے مجھے فلموں سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا۔ ماں باپ کے ہاتھوں بھی اولاد ضائع ہو جاتی ہے۔ عاشروہن بالمعروف، سب سے پہلے گھر کی زندگی، ایک گھر کیسا ہونا چاہیے؟ عاشروہن بالمعروف۔ پھر آگے یہ میاں بیوی مل کر او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير۔ یہ رکوع ہر باپ کو آنا چاہیے، یہ رکوع ہر ماں کو آنا چاہیے۔ کس بچے کو بنانا کیا ہے؟ ڈاکٹر نہیں بنانا، ذمہ دار نہیں بنانا، سیاستدان نہیں بنانا، تاجر نہیں بنانا، انجینئر نہیں بنانا، تو اس کے ماتھے کا نصیب ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ میرے باپ نے مجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا اور میرے اوپر پانی کی طرح پیسہ بہایا کہ میں تینوں ڈاکٹر بنا کے چھڑنا۔ میرا رب میرے لیے کچھ اور لکھ چکا تھا، اور میرا چھوٹا بھائی بالکل پڑھائی کا شوقین نہیں تھا، بالکل پڑھائی کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ اس کے ماتھے پہ اللہ نے ڈاکٹر لکھا ہوا تھا، میرے ماتھے پہ کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر بن گیا، میں مدرسے میں چلا گیا۔ ہاں، ہم نے مرنے سے پہلے انسان بنانا ہے،
یہ انسان بن جائیں، اور انسان بنتے ہیں ان صفات کے ساتھ جو میں نے قرآن میں آپ کو صرف تلاوت کر کے سنا دی، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. لا تشرک باللہ، ان کے اندر لا الہ الا اللہ بیٹھاؤ. اور انہا ان تک مثقال حبہ، ان کے اندر خیر اور شر کا شعور بیدار کرو. اقم الصلاۃ، انہیں نماز کا عادی بناؤ. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، انہیں تبلیغ کے کام پہ لگاؤ. لو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بچوں کو تبلیغ والا بناؤ. یہ کہتے ہیں ساڑھے پتروں کو لے کے جانے پتہ نہیں کتنے لے کے جانے. اور کیا سکھاؤ؟ واصبر علی ما اصابک، انہیں صبر سکھاؤ. ولا تصاعر خدک للناس، سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ انہیں اخلاق سکھاؤ. ایمان اور احساس اور خیر اور شر کا شعور، اور نماز اور تبلیغ اور صبر اور اخلاق، یہ 6 باتیں ہیں جو ہر ماں اور باپ کی ذمہ ہے اولاد کے اندر پیوست کرنا. اولاد کو کیا سمجھایا ہے؟ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خلاصہ کہ اے میرے بندو، اپنے ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ، ان کے آگے اف نہ کرو. لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں، واضح نہیں، اکثر گھروں میں ماں باپ کی وجہ سے نوجوان اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں. بیوی کی حدود اپنی ہے، ماں باپ کی اپنی ہے. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. اکثر گھروں میں ماں باپ اپنے ماں باپ ہونے کا حق جتلا کر اپنے بچوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اور آنے والی بہو کی زندگی کو آگ لگا کے رکھ دیتے ہیں. چند دن پہلے ہی میں تو فون نہیں سنتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے وہ میرے گھر پہنچ گیا کہ ایک ہماری بچی ہے اور اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے. وہ لڑکا کہتا ہے جو میرے ماں باپ کہیں گے میں وہی کروں گا. وہ بچہ بھی نادان اور وہ ماں باپ بھی ظالم جو اپنے ہاتھوں سے کیوں کہیں سانو سلام ہی نہیں کر دی، سڑے نال چنگا سلوک نہیں کر دی. ایک گھر میں طلاق تک نوبت پہنچ چکی تھی، اللہ نے مجھے واسطہ بنایا اور طلاق ہونے سے رہ گئی. اور پیچھے بات کیا تھی؟ کتنی حقیر بات کہ وہ لڑکی ماں باپ کے گھر ملنے جاتی، اپنے خامد سے پوچھ کے چلی جاتی. تو اس کی لڑکے کی ماں نے اپنے بیٹے کو اتنا آگ لگا دی کہ ایڈی بدتمیز ہے، جاندی ہے پیتے میرے کو پوچھ کے ہی نہیں جاندی. اتنی بات پہ اس نے طلاق تک بات پہنچا دی تھی. اللہ نے مجھے بیچ میں ڈالا تو اب وہ گھر آباد ہے. میں کہا کرم علی خامد کو پوچھ دی ہے کہ نہیں پوچھ دی؟ خامد جی میرے کو پوچھ کے جان دی. میں کہتا ہوں سس کو پوچھنا تھا، شرم ضروری بھی کوئی. اخلاق کا تقاضا ہے پوچھ لے، اخلاق کا تقاضا ہے پوچھ لے، لیکن شریعت کا تقاضا کوئی نہیں، تیرے سے متعلق ہے. تو یہ گھروں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، ماں باپ حد سے تجاوز کرتے ہیں. اور بیچ میں اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب بیوی آتی ہے تو بچے کی محبت بیوی کی طرف چلی جاتی ہے، غیر شعوری طور پر ماں کو حسد ہو جاتا ہے، خود ہی بیٹھا رہ جاتا ہے، وہ گوڈے نال ہی چمڑا رہ جاتا ہے. تو اب وہ سوچتے میں اس کو کیسے کاٹوں، پھر اس کو ابھار دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا 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 اپنے گھروں کو آگ لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو اپنے حبیب کی زندگی بتا رہا ہوں، شریعت بتا رہا ہوں، وہ دین بتا رہا ہوں جو عام طور پہ ممبر سے نہیں بتایا جاتا. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو. ماں باپ کی اطاعت کا مطلب بیوی پہ ظلم نہیں ہے، اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بہت سے بیویوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بے عزت کر دیتے ہیں، لیکن ایسے نمونے بہت تھوڑے ہیں. زیادہ یہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ماں باپ کی وجہ سے آنے والیوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. شادی سے پہلے شریعت کو سمجھو اور علماء سے پوچھو کہ میری ماں اور میرے باپ اور میری بیوی کی کیا حدود ہیں. حدود کے اندر رہو گے تو ٹریفک چلتی رہتی ہے. جو ہی ایک گاڑی دوسری گاڑی کے سامنے آنے کی کوشش کرتی ہے ساری سڑک بلاک ہو جاتی ہے. اپنی اپنی لائن میں ہزاروں گاڑیاں چلیں تو ٹریفک نہیں روکتی ہے. ہمارے ہاں خاندانی معاشرت ہے، مل کے رہنا بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن مل کے رہنے کے کچھ اصول ہیں.
سیکھو، پڑھو، صرف وظیفوں سے گھر آباد نہیں. اے وظیفہ پڑھو تھوڑا گھر یہ ہو جائے گا. اے وظیفہ پڑھو. ایک نوجوان آ گیا کہا جی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، میری بیوی سے لڑائی رہتی. میں کہا بیوی تو وظیفہ مجھے نہیں اثر کرتا. اس نے کہا جی کی کرا؟ میں کہا اخلاق اچھے کر، اپنا رویہ بدل لے، بغیر وظیفوں کے تیرے گھر آباد ہو جائے گا. اللہ بندو زبان کا تیز بول وہ تو ہڈیوں کو گلا کے رکھ دیتا ہے. تیزاب بھی اتنا نہیں، تیزاب بھی صرف گوشت کو گلاتا ہے، ہڈی کو نہیں. پر یہ گندا بول ہڈیوں کو بھی گلا دیتا ہے. یہ وہ تیزاب ہے جو ہڈیوں کو بھی پگھلا کے رکھ دیتا ہے. میں کہوں ایسا کرو، اب جب گھر جاؤ تو اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کر اس کو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دینا. تو بیچاری عورت کا کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی محبت کا اظہار کرو تو وہ قربان ہو جاتی. تو کچھ دن گزرے تو اس کا خود ہی فون آ گیا ایسے حال پوچھنے. تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھائی مرد اور عورت سے لڑے کتنی چھوٹی بات. گاما پہلوان تھا نا، گاما مرحوم رستم زماں گاما. تو وہ گیا بازار میں امرتسر، تو سبزی والے سے کچھ چیز سبزی لینے لگا. تو کوئی تکرار ہو گئی سودے میں لینے دینے میں. تو اس سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا تو اس کے یہاں لگا، خون فوراً نکل آیا. تو گامے نے اس پر پگڑی لپیٹ لی اور چپ کر کے چلنے لگا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی ایڈے بڑے پہلوان تھے، ماڑکو جائے کو مار کھار گئے. تو کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے اس کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں، میری شان کے خلاف ہے اس کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں. تو یہ اپنی مردانگی کو جتلاتے ہیں عورت کو بے عزت کر کے. عورت کے بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دینا اپنی عزت سمجھتے، بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا اپنی بڑائی سمجھتے. تو میرے رب نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کہا کہ اف نہ کرو. تجھے کہا ہے تو اف نہ کر، تیرے ذمہ ہے. تو جاؤ معلوم کرو کہیں میں اپنی بیوی پہ ظلم نہ کر رہا ہوں ماں باپ کی وجہ سے، یا میں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کر رہا ہوں. میں پہلے پہلو کو زیادہ کھولتا اس لیے ہوں کہ وہ زیادہ ہے، دوسرا کم ہے لیکن کم ہے. وہ بھی ہے کہ لوگ عورتوں کے پیچھے لگ کر بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، خون سفید ہو جاتے ہیں ان کے، آنکھیں بدل جاتی ہیں ان کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قیامت قائم کر دیتے ہیں. لیکن یہ قصے بھی ہیں تو تھوڑے ہیں، وہ زیادہ جو میں بتا رہا ہوں کہ محبتیں تبدیل ہوتا دیکھ کر ماں کو لاشعور میں حسد ہوتا ہے، باپ کو حسد ہوتا ہے، بہنوں کو حسد ہوتا ہے. پھر وہ مختلف بہانوں سے گھر کو اجاڑنے کی شکلیں قائم کرتی ہیں. گھر کی شریعت بتائی ہے، اولاد کی الگ بتا. وبالوالدین احسانا، گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ. عورت اور مرد اور اولاد صرف اس معاملے کو سمجھانے کے لیے سورت نساء، سورت تحریم، سورت طلاق، سورت مائدہ، اللہ نے 4 صورتیں اتاری، سینکڑوں آیات اتاری ہیں کہ ایک مسلمان گھر کیسے ہونا چاہیے. والدین احسانا، گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ. عورت اور مرد اور اولاد صرف اس معاملے کو سمجھانے کے لیے سورت نساء، سورت تحریم، سورت طلاق، سورت مائدہ، اللہ نے 4 صورتیں اتاری، سینکڑوں آیات اتاری ہیں کہ ایک مسلمان گھر کیسے ہونا چاہیے. میں نے کہا جاؤ اسے کوئی لقمے 2-4 لقمے کھلا کے پھر مجھے خبر دو. تو کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا جی وہ تو عجب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں جو لقمہ ڈالا تو اس کا منہ تو کھلا ہی رہ گیا، یہیں کر کے بہ گئی. وہ آخر لگی تینوں میں پٹی کہیں پڑھائی؟ اس نے کہا میں میں تو مولی تارے جمیل پڑھائی. اس نے کہیں چولی جا کے اللہ مولی تارے جمیل تو بچے نہ بھلا کرے جائیں، تینوں بندہ بنایا. بازار ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. بازار میں بیٹھنے والے تاجروں، ترازو ذرا دیکھ کے ہلانا، اوپر بھی ایک ترازو قائم ہونے والا ہے. تجارت کیسی ہونی چاہیے؟ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سود سے بچو، تجارت جائز ہے، سود حرام ہے. کیا چیز تجارت میں حرام ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. مارے گئے وہ تاجر
مارے گئے وہ تاجر جب وہ سودا لیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے اس کو تھوڑا دکھاتے ہیں، اور جب وہ دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے اس کو زیادہ دکھاتے ہیں. مارے گئے وہ. یہ کاٹن فیکٹریوں والے یہ ایسے تولے رکھتے ہیں جو ہر ٹرالی کے پیچھے 2-4 من مار چڑھے، اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں کہ بیچارہ زمیندار کتنے دکھوں سے کماتا ہے. زمیندارہ میں تھوڑا ہے رزق بہت زیادہ ہے، لیکن زمینداروں کی نافرمانی نے زمین کی برکتوں کو اٹھا دیا ہے. پانی روٹ گئے، زمین کی برکتیں روٹ گئیں اور کیڑوں کے حوالے غذا ہو گئی. اگر یہ زمیندار مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں مزدوری دیں کہ نوکروں کو تنخواہ نہیں دیتے الٹا کہتے ندی ہیٹ رکھنی چاہیے، یہ بندے ہی نہیں بن گئے. یہ ظلم کرتے ہیں، یہ غریب کی محنت کا حق اس سے موقع پر نہیں دیتے ہیں. پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں مزدوری دو، اس کے سینے سے دعا نکلے گی، تمہاری زمین کا چپا چپا نہیں ذرہ ذرہ سونا اگلنا شروع کر دے گا. ہماری تجارتیں کیوں برباد ہو گئیں؟ کہ جو بڑے تاجر ہیں یہ بھی یہی کچھ کرتے تھے، یہ بھی بڑے ظالم. مظلوم کی آہ سے بچو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، لے جاتی ہے نسلوں کو. قرآن نے اصول بتائے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ. زراعت کیسی ہونی چاہیے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اللہ زراعت کے طریقے بھی بتا رہا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. زمینداروں کو اس ایک آیت میں دستور زندگی دیا جا رہا ہے، تاجروں کو میں نے آیات سنا دی دستور زندگی دیا جا رہا ہے، حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے، حکمرانوں کو حکم دیا جا رہا ہے فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ. جب اللہ تجھے تخت پہ بٹھائے تو عدل کا دامن نہ چھوڑنا اور اپنے نفس کے تابع ہو کر ظلم نہ کر بیٹھنا. حکمرانوں کے ہاتھوں میں جب قانون آ جائے تو اللہ نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. قانون بنانے کے 3 حصے ہیں، ایک مقننہ جو قانون بناتی ہے، ایک جج جو فیصلہ کرتا ہے، ایک وکیل جو مدعی اور مدعی علیہ کی طرف سے پیش ہوتا ہے. تینوں کے لیے کافی عرصہ میں ڈھونڈتا رہا کہ قرآن میں وکیلوں کے لیے کہیں سے کوئی تلاش کرو. کافی عرصہ اس نظر سے میں تلاوت کرتا تھا کہ اللہ یہ وکیل، یہ جج، یہ قانون والے، ان کے لیے کوئی نظر آ جائے. تو کافی عرصہ کے بعد مجھے 5ویں پارے میں یہ چند آیات نہیں پورا ایک رکوع مل گیا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. یہ اتنا حصہ آیت کا مقننہ قانون ساز اسمبلی کے لیے کہ یہ قرآن دستور حیات ہے، قانون اس سے بناؤ، قانون اس سے بناؤ، قانون اس سے بناؤ. ہے میں کیا کروں، تنہم داغ داغ شد کمبا کجا کجا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہو جائے تو کیا نشانی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب بارشیں بے وقت ہوں اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھ لو تیرا رب اپنے بندوں سے ناراض ہے. اب میں کیا کروں؟ میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا، گلہ نہیں دیتا، اس لیے کہ جب ہم برے ہیں تو ہم پہ حکمران بھی تو ویسے ہی آئیں گے. مامون عباسی سے ایک شخص نے کہا تو کیسا جابر ظالم خلیفہ ہے، عمر بھی خلیفہ تھا، تو کیسا خلیفہ ہے؟ تو مامون بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عواموں تم پہلے ابو ہریرہ بنو میں عمر بن جاؤں گا، تم تو بدماشی کرو میں عمر بن جاؤں، کیوں ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، ہمارا تو مستری مزدور ظالم ہے جو ریڑھی پہ بیٹھ کے سارا دن گانے سنتا قریب مسجد نماز پڑھنے نہیں جاتا. تو بادشاہوں کا گلہ کیا کروں، لیکن ایک بتا رہا ہوں کہ کون قانون بنائے گا اسلام کا جب حکومت ہی بے وقوفوں کے پاس ہو. اللہ